لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو لے کے چل رہی ہوں ایک روح پرور سفر پر، عمرہ اور زیارات مقدسہ۔ ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز مدینہ منورہ سے کیا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں، جہاں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مدینہ منورہ کی فضا میں جب اذان کی صدا گونجی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں اور ہر چیز خاموشی سے اس آواز کو سننے میں محو ہو گئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کے دل مدینے کی اذان میں ایک خاص تڑپ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی شہر ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پروان چڑھایا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ظلم جھیلے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا۔ مدینہ منورہ میں واقع جنت البقیع ایک مقدس قبرستان ہے، جہاں روایات کے مطابق اگرچہ قبر مبارک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غیر واضح ہے، لیکن اسی قبرستان میں رسول اللہ کے اہل بیت، اصحاب کرام اور ازواج مطہرات سمیت ہزاروں جلیل القدر شخصیات مدفون ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کی پالیسی کے مطابق خواتین کو جنت البقیع میں داخل ہو کر زیارات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں صرف باہر سے دور کھڑے ہو کر سلام عرض کر سکتی ہیں اور مردوں کو بھی محدود وقت اور مخصوص راستے سے داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اہل تشیع کے لیے یہ پابندیاں گہرے دکھ کا باعث ہیں، کیونکہ زیارت اہل بیت کی محبت ایک اظہار ہے، جو امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری زیارت سے خاص انس رکھتے ہیں اور اس سے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی شہدائے کربلا کی زیارت کی تھی، تو آج کی مومن عورت کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہ سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے، مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دے۔ مسجد نبوی کے اندر وہ مبارک جگہ ہے جو روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے اہل بیت کو تعلیم دی اور ان کی تربیت کی، اور اس مقام کو اہل بیت کی قربت کا نشان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں امام علی، امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت اکثر موجود ہوا کرتے تھے، اور یہاں نماز، تلاوت قرآن اور دعا کرنا نہایت فضیلت کا حامل ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل احد ہے۔ یہ ایک عظیم پہاڑ ہے جو اسلام کی ابتدائی تاریخ کا گواہ اور شہداء کی قربانیوں کا امین ہے۔ یہاں پر سن 3 ہجری میں جنگ غزوہ احد لڑی گئی، اور جس میں 70 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا اور بہادر ترین صحابہ یہیں پہ مدفون ہیں، اور ان کے جنازے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا تھا، اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ خود ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے تشریف لینے کے لیے۔ شیعہ روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی مشہور تلوار ذوالفقار غزوہ احد کے دوران حضرت جبریل امین نے آسمان سے اس مقام پر ان پر نازل کی تھی۔ جب حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی اور حضرت جبریل نے ذوالفقار کو یہاں پر نازل کیا۔ ذوالفقار کی تلوار اہل بیت کی عظمت اور شہادت کی علامت ہے اور ایک روحانی ورثہ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سعودی حکومت کی پالیسی میں صرف مسجد نبوی، مسجد حرام اور چند دیگر مقامات کو ہی مقدس اور تاریخی حیثیت دی جاتی ہے، اور بہت ساری اہل بیت سے منسوب مقامات کو، خاص طور پر اہل بیت اور ان کے اصحاب سے منسوب جگہوں کی حفاظت یا ان پر سرکاری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ مسجد قبلتین ہے، جہاں اللہ کی وحی کے ذریعے قبلے کی سمت تبدیل ہوئی تھی۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وحی کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد مسجد قبلتین کو 2 قبلوں والی مسجد کے طور پر جانا جانے لگا۔ مقام ہے جہاں جنگ خندق، غزوہ خندق کے دوران بی بی فاطمہ کا جگہ بنائی گئی تھی، مسجد بی بی فاطمہ، جس کا انہوں نے یہ حال کر دیا۔ اور یہ سامنے غزوہ خندق ہے،
اور اس کے اوپر امام علی کی مسجد ہے جو میں وہ آپ کو وہ امام علی کی مسجد. اچھا یہ غزوہ خندق کی مسجد ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ خندق پیش آئی تھی. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد علی ہے جہاں پہ یہ مورچہ امام علی کے سپرد کیا گیا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ مقام دیا گیا تھا غزوہ خندق کے دوران جہاں پر وہ موجود تھے. یہ جی مسجد سلمان فارسی جو کہ سلمان فارسی کا مورچہ تھا غزوہ خندق کے دوران. تو سلمان فارسی جناب یہاں پہ انہوں نے یہ مورچہ سنبھالا تھا. اس کے جا سکتے ہیں یہ ہے جی غزوہ خندق کے دوران سلمان فارسی مسجد سلمان فارسی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. امام علی کا کنواں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام علی علیہ السلام شموم یہودی کے ہاں کام کرتے تھے اور سوکھی روٹیاں اور کھارا پانی پیتے تھے. اور وہ پھر یہودی اتنا امام کے اخلاق سے متاثر ہوا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہی وہی جگہ ہے جہاں پہ امام علی حضرت عباس کو جنگ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے. مقام ہے جہاں پر لٹا ہوا قافلہ جب سادات کا کوفہ و شام سے تو یہ وہ جگہ ہے مدینے میں جہاں پر سب یہاں پر جمع ہوئے تھے اس مقام پر اور اس کو سیل کر دیا ہے. رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبرستان بنایا جس کا نام رکھا جنت البقیع. اور یہ ہے بقیہ اور یعنی جنت کا ٹکڑا. بقعے سے بقیع ہے ایک زمین پہ جنت کا ٹکڑا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا. مدینہ پھر بعد میں بہت ایکسپورٹنٹ سائٹ آر دا فور امام علیہ السلام اینڈ اہل البیت علیہ السلام. That's the main door. On the left side of the door is Hazrat Baneen, Hazrat Safiya and Hazrat Atika. Hazrat Atika and Hazrat Safiya are the aunts of the Holy Prophet Imam Ali alayhi salam, and Hazrat Baneen is the mother of Hazrat Abbas alayhi salam. The four Imams are Imam Hassan alayhi salam, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Many members of the Ahlul Bayt, 9 wives of the Holy Prophet. Unfortunately, we can't go inside. Usually, in olden times, the ladies could go up the stairs and just look from the side, from outside. Now even that has been banned. So I was thinking that we'll be able to go closer. We will go from the other side. We will go now. Sorry, that is the main entrance of Jannatul Baqi, where the Imams are. And right across, Bab Jibrail, there are 3 doors you can see. The one on the right, extreme right, that was the house of Hazrat Ali and Hazrat Fatima alayhi salam, Bab Jibrail. And that was the house that had opened a door inside Masjidul Nabi, and that had always the door open. Because Imam Ali, Hazrat Fatima, Imam Hassan and Hussain alayhi salam, they were all masoom. When the order came that close all the doors to Masjid, that door always remained open. Allama Sheikh Abdul Hussain Amini used to never enter from this door in Masjid al-Nabawi. Many of the Shia scholars and many of the mu'minin said to him, why don't you ever go from this door? And he said, whenever I come to this door, I remember the Masahib of Hazrat Fatima Zahra and the burning of the door. And that's why I do not enter from this door. Once they took him in by force and he cried so much that he fainted, remembering the Masahib of Hazrat Zahra Salam Alaiha.